عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے، لیکن بعض احباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے نزدیک عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی، کسی صورت میں بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہم مسلمانوں کے دلائل کیا ہیں، جو کہ آگے چل کر ہم ان دلائل پر بھی آپریشن کریں گے، جو کہ قادیانیت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے ان عقائد دلائل کو تسلیم نہیں کرتے، پھر ان میں بھی وہ تعویلات کرتے ہیں، اور ہم ان باطل تعویلات کا انشاءاللہ رد بھی آگے چل کر اگلے جو کورس جو ہمارے دن آنے والے ان میں کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم ان دلائل پر صرف غور کریں گے اور ان آیات اور احادیث کو کوٹ کریں گے جن میں جو ہم مسلمانوں کی دلیل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو ہم تو اس بات کی تسلیم کرتے ہیں، ہم تو قائل ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان متزلزل ہے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہو سکتے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی نبی کو تسلیم کریں، لیکن بعض احباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے نزدیک عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی، کسی صورت میں بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ قادیانیوں نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کس طرح اس پر چلے، اس پر بھی ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے اگلے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جل نے صرف 4 مقامات پر میرے مصطفیٰ کریم کا نام لیا ہے۔ اللہ عز و جل جب بھی اپنے نبی سے مخاطب ہیں کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ آپ دیکھ لیں بہت کم مقامات ہیں، 4 مقامات جہاں پر اللہ عز و جل نے باقاعدہ نام لیا تاکہ کسی قسم کا ذہن کے اندر تھوڑا سا بھی وہم و گمان نہ پیدا ہو۔ آج جو ہے ہم دلائل پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے ہاں، ہم مسلمانوں کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اس پر ہمارے دلیل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہماری جو سب سے مضبوط دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت پر، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ کیونکہ بالکل واضح آیت ہے، خاتم النبیین کا لفظ آ گیا، باقاعدہ لفظ محمد آ گیا، ما کان محمد۔ اچھا، اب اس کی حساسیت کا معاملہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جل نے صرف 4 مقامات پر میرے مصطفیٰ کریم کا نام لیا ہے، 4 مقامات پر۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اسلوب اللہ عز و جل کا کیا ہے۔ اللہ عز و جل جب بھی اپنے نبی سے مخاطب ہیں کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ آپ دیکھ لیں بہت کم مقامات ہیں جہاں پر اللہ عز و جل نے، یعنی 4 مقامات جہاں پر اللہ عز و جل نے باقاعدہ نام لیا تاکہ کسی قسم کا ذہن کے اندر تھوڑا سا بھی وہم و گمان نہ پیدا ہو۔ آپ قرآن مجید دیکھ لیں، لفظ محمد 4 مقامات پر آیا، وہاں پر خاصیت کے ساتھ ذکر تھا کہ وہاں نام لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ تو اسی طرح اس آیت کے اندر بھی ما کان محمد، لفظ محمد آیا، یہاں پر لفظ محمد اس لیے ہی تذکرہ کر دیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا وہ مہر نبوت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے نبی تھے تو وہ جس نبی پر مہر لگا دیں، چونکہ اس آیت کے اندر بھی تعویلیں کی گئی نا کہ خاتم النبیین، یعنی کہ مہر نبوت بھی لیا گیا، تو جس پر مہر لگا دیں۔ تو اس پر بھی ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ کس طرح اس آیت سے بھی لوگ گمراہی میں گئے اور ان کو گمراہی سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری مسلمانوں کی جو عقیدہ ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لفظی ترجمہ اور مفہوماً ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک حضرت زید بن حارثہ کو لے کر
ایک معاملہ اٹھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، تو اس حوالے سے بھی تذکرہ کر دیا گیا کہ ماں کان محمد، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اولاد کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، بعد میں جو بیٹے تھے اس وقت وہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو واضح کر دیا گیا۔ اور صلبی نہیں ہے بلکہ لے پالک ہیں، انہیں پالا گیا ہے، تو یہ ذاتی اولاد نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم بات کریں گے ختم نبوت پر کہ خاتم النبیین فرمایا گیا، ولیکن رسول اللہ، کہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول کہہ دیا گیا اور خاتم النبیین کہہ دیا گیا، تو اس سے صاف واضح پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ بالکل صریح آیت ہے، صاف آیت ہے۔ اب اگر اس میں بھی کوئی تعویل کرے کہ بھئی خاتم النبیین سے مراد مہر نبوت ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مہر لگا دیں وہی نبی بن سکتا ہے، تو آگے چل کر ہم آیات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب ہم اگلی آیات پر غور کرتے ہیں تو یہ معنی و مفہوم خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مہر نبوت کو ہی لے لیں، چلو ان کی بات کہ بھئی مہر نبوت مراد ہے، یہاں پر مہر نبوت کو لے لیتے ہیں۔ مہر نبوت اس وقت ضروری ہوتی ہے کہ جب ایک کام مکمل نہ ہو۔ انبیاء کا تسلسل کب جاری رہتا ہے؟ آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا بھٹک گئی، دنیا راہ راست پر نہ رہی، تو اللہ نے نبی بھیجا۔ نبوت اور رسالت کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے جب کوئی نہ کوئی گمراہی باقی ہو۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے دنیا میں بھیجا اور باقاعدہ ایک سلسلہ جاری کر دیا اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا کہ آج کے دن ہم نے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی آیت، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ دین مکمل ہو گیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا کہ ہم نے اسلام کو بطور دین، ہم اس پر راضی ہو گئے، ایکسیپٹ کر لیا کہ اب اسلام ہی دین ہوگا۔ اب جب اسلام ہی دین ہوگا اور اللہ عز و جل نے اس دین کو بھی مکمل کر دیا، اور اس پر یہ آیت ایک اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ عز و جل نے تیسرے سپارے سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تمام انبیاء اکرام کو جمع کیا گیا دنیا میں آنے سے قبل، عالم ارواح میں ہی تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہوگا، انبیاء آئیں گے، لیکن ان کے بعد ایک ایسا نبی آئے گا، اگر وہ تم اس کا زمانہ پالو تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر جا بجا کئی انبیاء اکرام کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح آیا کہ انہوں نے فرمایا من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا لقب احمد ہوگا، نام احمد ہوگا۔ آپ کے علم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ تمام انبیاء اکرام جانتے تھے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور اللہ نے بھی یہ مہر لگا دی کہ یہ جو دین ہے یہ کامل دین ہے، یہ مکمل دین ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا۔ اب دین بھی مکمل ہو گیا، اسلام بھی مکمل ہو گیا، کامل و اکمل بن گیا، تو اب مجھے بتائیے کسی نبی کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کیونکہ نبی اس کے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے رسول مکرم، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، قرآن میں اللہ نے اس قدر فصاحت رکھی، ایک نقطہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک پورا لفظ ہے کافۃ للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے رسول مکرم، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے
जन्नत की बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर दुनिया में भेजा। एक बात ज़हन नशीन कर लें, कुरान मजीद में कोई नुक्ता भी, एक छोटा सा नुक्ता भी बग़ैर किसी वजह के नहीं है, बग़ैर किसी वजह के नहीं है। यही वजह है कि कुरान मजीद इस बेहतरीन अंदाज और उसलूब के साथ नाजिल हुआ कि उस वक्त अरब के जो लोग थे वो फसीहुल लिसान थे, वो बेहतरीन अंदाज में अशआर कहा करते थे और बड़ी फसाहत और बलागत के साथ। लेकिन जब कुरान की छोटी सी आयत नाजिल हुई तो कुरान का जवाब देने से वो कासिर रहे। कुरान में अल्लाह ने इस कदर फसाहत रखी, एक नुक्ता भी बगैर किसी वजह के नहीं है। तो यहाँ पर एक पूरा लफ्ज़ है काफ़तल लिन्नास, कि तमाम लोगों के लिए। क्या फरमाया? काफ़तल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए हमने आपको डराने वाला, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। किसको? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन पर कुरान नाजिल हो रहा है, जिन पर वही नाजिल हो रही है। क्योंकि लफ्ज़ का है ना, यानी आपको मुखातबत है, यानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम लोगों के लिए। मुझे ये बताइए कि अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी को तस्लीम कर लिया जाए, वैसे तो किया नहीं जा सकता, बिल फ़र्ज़ तस्लीम कर लिया जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ जाए, जैसे कि कादियानी करते हैं, तो मुझे बताएं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया ने तो क़यामत तक रहना है, दुनिया ने तो क़यामत तक रहना है। और तरीक़ेकार ये है कि जो नबी होगा उसके जो उम्मती है वो उससे ताल्लुक़ होगा। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हर इमाम के ताबे हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आए तो क़यामत तक के लिए जितने लोग थे उनमें से तो आधे कट गए, कुछ हिस्सा ही समझ लें, 10-20 अफराद ही समझ लें कि कट गए। तो इस आयत का मकसद तो पूरा नहीं हुआ, इस आयत का मकसद पूरा नहीं हुआ। इस आयत का मकसद ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए लोगों के लिए रहबर और रहनुमा बनकर आए हैं, डराने वाले, अजाब से बचाने वाले, खुशखबरियाँ देने वाले, जन्नत की राह दिखाने वाले, हर माना हो सकता है, यानी रहबर और रहनुमा बनकर आए। तो अब मुझे ये बताएं, जिन लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम के अलावा किसी और नबी को फॉलो कर लिया तो उनके लिए तो रहबर और रहनुमा न हुए। अगर फॉलो करना दुरुस्त होता तो फिर इस आयत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर फॉलो करना दुरुस्त होता तो फिर इस आयत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हमारा ईमान है कि कुरान में एक लफ्ज़ भी बगैर किसी वजह के नहीं आया। तो कुरान, तो हमने अभी 5 आयतें इस पर हमने ख़त्म नबूवत के दलील के तौर पे आपके सामने रखी। सबसे पहले कौन सी थी? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन। इसके अलावा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, और इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। ये 5 आयत को जब आप मिलाएंगे, इनकी तशरीह करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के फज़ल व करम से ख़त्म नबूवत का जो हमारा अकीदा है वो बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आएगा। एक और आयत जो इसी आयत से मिलती जुलती है मफ़हूमन, जैसे कि मैंने बताया क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। एक और आयत है कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ आया बाकायदा। आप कह दीजिए कि बेशक मैं तुम सब लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ेह फरमाया गया कि आप इनसे कह दें, किनसे? या अय्युहन्नास, लोगों से कह दें, रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सब के सब लोगों से। अब लोगों से क्या मुराद है? अगर बात सहाबा की होती तो कुरान का उसलूब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उनसे मुफस्सिरीन किराम क्या बात लेते हैं कि जो उस वक्त तकरीबन अहबाब मौजूद थे जो मुसलमान थे, लेकिन जहाँ पर गुफ्तगू सब की तरफ हो, जहाँ पर गुफ्तगू का महवर तमाम लोग हों, तो वहाँ पर कुरान का उसलूब है या अय्युहन्नास। और इस आयत के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नास का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद के अंदर एक नुक्ता भी बगैर किसी वजह के नाजिल नहीं फरमाता। नास फरमाया गया, उसके साथ साथ फरमाया जमीआ। अब हो सकता है कि जिनसे गुफ्तगू हो रही थी वो उनमें से कुछ हों, कुछ आने वाले हों, कुछ बाद में आने वाले हों। तो पता ये चला कि क़यामत तक जितने भी लोग हैं
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے جب رسول آ گیا، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے جب رسول آ گیا تو کسی نئے رسول کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی نئے رسول کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک شخص کو نمائندہ بنا کر بھیج دیا ہے دنیا کے اندر۔ اور ایک اور بڑی بہترین آیت، اور اس کے بعد پھر ہم احادیث کی طرف جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، آپ نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا، لوگ اپنی گاڑیوں کے پیچھے بھی آیات لکھ کے لگاتے ہیں، گھروں میں بھی لگاتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کن کے لیے؟ یہ میں نے مفہومی ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ نہیں کیا، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب تمام جہانوں کے لیے رحمت کب ہوں گے؟ نبی تشریف لاتا ہے کہ تاکہ اس کی تعلیمات پر عمل ہو، تاکہ لوگ اس کی تعلیم پر عمل کریں اور سیدھا جنت کا راستہ اختیار کر لیں۔ انسان دوسرے کے لیے رحمت کب بنتا ہے؟ ایک اور تقریر ہے اس کے لیے، وہ میں اس طرف نہیں جا رہا، میں عقیدے کی طرف آ رہا ہوں۔ انسان کب کسی کے لیے باعث راحت بنتا ہے؟ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس چلا جائے، میں آپ کے لیے باعث رحمت بن گیا۔ یہ چھت میسر ہوئی ہمارے لیے عقیدہ ختم نبوت سیکھنے کے لیے، باعث رحمت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث رحمت کب ہو گئے؟ جب ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسان جنت تک پہنچ جائے۔ اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور نبی کے راستے کو اختیار کر لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے تو رحمت نہ ہوئے۔ جب ان کے لیے رحمت نہ ہوئے تو اللہ نے تو تمام جہانوں کے لیے کہا ہے، تو قرآن کا اسلوب تو بیکار ہو گیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا اسلوب کبھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں تمام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے کئی آیات سے جو کہ ہمارے عقیدے پر ہیں، عقیدہ ختم نبوت، ان پر گفتگو کی ہے۔ ویسے علماء کرام نے کم و بیش کوئی 18 آیات قرآن مجید سے نکالی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت پر دلیل موجود ہے، لیکن وقت کی چونکہ گنجائش نہیں، صرف اور صرف عقیدہ آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے ہم نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک اور اصول یاد رکھیں، ایک اور چیز اصول کی بات بتا رہا ہوں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کو قرآن مجید سمجھنا ہے تو جب تک آپ حدیث پہ نہیں جائیں گے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے، صرف اتنا موجود ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ فجر میں اتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں اتنی رکعتیں ہیں، عصر میں اتنی رکعتیں ہیں، آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح نہیں۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ دو، کہیں پر بھی نہیں ہے کتنی زکوٰۃ دو، یہ آپ کو طریقہ کہاں ملے گا؟ حدیث۔ حج ادا کرو قرآن پاک میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ منی میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، عرفات میں جاؤ، اب جیسے حاجی جا رہے ہیں، کہاں سے ملے گا؟ سنت صحابہ سے، سنت مصطفیٰ سے، حدیث سے آپ کو ملے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم حدیث کو نہیں تسلیم کریں گے ہم قرآن کو تسلیم کرنے والے نہیں بن سکتے۔ بات مختصر، اب عقیدہ ختم نبوت کو اگر ہم نے سمجھنا ہے ان آیات کو لے کر جو ہمارا عقیدہ ہے تو ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا اس معاملے میں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ جیسے کہ میں نے اہمیت کے طور پر آپ کو بتایا کہ تمام صحابہ اکرام نے، حالانکہ اس وقت وہ غمگین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو چند دن ہوئے تھے، غمگینی کی کیفیت میں بھی انہوں نے صحابہ اکرام نے دفاع ختم نبوت کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ختم نبوت کس قدر مضبوط تھا۔ حدیث کو بطور دلیل کوٹ کرنے کے لیے بخاری شریف حدیث کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے، اصح الکتاب بعد کلام اللہ، اسے ٹائٹل ملا۔ کلام مجید کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے اندر کوئی کم و بیش 63 مقامات ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ صحیح احادیث
ضعیف نہیں، مجہول نہیں، صحیح احادیث آئیں جو کہ اس بات پر دال ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت تمام صحابہ کرام کا متفق عقیدہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تھا۔ سب سے پہلی حدیث جو کہ عقیدہ ختم نبوت پر سب سے بہترین حدیث ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کا جو نمبر ہے ٹائٹل وہ 3535 ہے، یعنی 3535۔ اگر کوئی اس حدیث کو تلاش کرنا چاہے حوالے کے طور پر تو بخاری شریف کے اندر 3535 نمبر یہ حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے حسین و جمیل محل تعمیر کیا، بہت ہی حسین و جمیل محل تعمیر کیا۔ فرمایا لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اس کے حسن پر وارفتہ ہو رہے ہیں اور اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو روشن کر رہے ہیں، اور لیکن گھومتے گھومتے ایک مقام پر آتے ہیں کہ وہاں ایک اینٹ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ بھی لگ جائے تو یہ محل کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ میں آپ کو مفہوماً بتا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ محل کی اینٹ ہوں، میں وہ قصر نبوت کی اینٹ ہوں، وہ محل انبیاء کا تسلسل ہے اور وہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے قصر نبوت کی آخری اینٹ کے طور پر دنیا میں بھیجا۔ فرمایا میں جب دنیا میں آ گیا تو وہ قصر نبوت کا محل مکمل ہو گیا، فرمایا مکمل ہو گیا، اور فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور لفظ جو آیا وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی پتہ یہ چلا کہ نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منتہی ہو چکا، ختم ہو چکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک اور روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر ہے اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں بھی ہے۔ سنن ابی داود میں اس کے جو راویین کا مقام و مرتبہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور مسلم شریف میں دیگر راویوں سے لی گئی ہے، لیکن حدیث یہی ہے۔ سنن ابی داود کے اندر حدیث نمبر ہے 4252، یعنی 4252 نمبر حدیث۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا۔ کیا فرمایا؟ تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا، یعنی سمیٹ دیا، یعنی پوری کائنات میرے مصطفیٰ کریم کی ہتھیلی پہ رکھ دی گئی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ پوری کائنات میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے بالکل چھوٹی کر کے رکھ دی گئی، میرے مصطفیٰ کریم کی ہتھیلی میں دے دی گئی۔ فرمایا میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھا اور اس کے مغارب کو بھی دیکھا، میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا۔ فرمایا ان قریب، اب کب تک دیکھ لیا؟ یہ تو مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت جانے نا، کب تک دیکھ لیا؟ یہ نگاہ نبوت جانے۔ اب وہ دیکھیں آگے کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا گمان ہوگا۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہی ہوتا ہے، ثابت نہیں ہوتا، گمان ہے نا بھائی، سچ تو نہیں ہے۔ فرمایا ان میں سے ہر ایک کا گمان ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں خاتم النبیوں ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا یاد رکھو میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اب جب حدیث کے اندر اتنی واضح دلیل آ گئی، آیت کے اندر بھی خاتم النبیین، حدیث کے اندر بھی خاتم النبیین، تو اس سے صاف پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو اہمیت کے اندر بتایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت، یعنی ختم نبوت کا جو یہ ٹائٹل ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم کا وصف ہے۔ اب جو شخص اس کا منکر ہے وہ وصف مصطفیٰ کا منکر ہے، اور جو وصف مصطفیٰ کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو اب یہ یاد رکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 وجوہ سے باقی تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ کتنی وجہ سے؟ 6 وجوہات کی بنا پر مجھے تمام دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ ان میں سے کیا ہے؟ فرمایا مجھے جوامع الکلم بنایا۔ جوامع الکلم کیا ہوتا ہے؟
یعنی بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر معنی و مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا میری روب سے مدد کی گئی اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے اعلیٰ طہارت بنا دیا گیا اور نماز کی جگہ بنا دی، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، جیسے میں نے آیت کے اندر بتایا تھا کافۃ للناس جمیعا انی رسول اللہ علیکم جمیعا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اسی کو مفہوم کے طور پر یہاں حدیث میں لایا گیا کہ تمام نبیوں کو طرف مجھے بھیجا، تمام روئے زمین کے لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا۔ اور فرمایا چھٹی جو بات، جو چھٹا وصف ہے، جو سب سے اعلیٰ وصف ہے، وہ کیا؟ مجھ پر نبوت کا اختتام کر دیا گیا۔ فرمایا مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، میں یعنی کہ آخری نبی ہوں۔ یہ تھی وہ احادیث اور آیات قرآن مجید کی جن میں واضح طور پر اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔